بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے صبر و تحمل، یعنی کہ آج ہمارا چیپٹر نمبر 6 اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے کلاس 8 کا، اور اس چیپٹر میں ہم صبر و تحمل کی ڈیفینیشن، اس کا مفہوم، اس کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے تقاضے، اس کے فائدے، صبر و تحمل کے فائدے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آج کے لیکچر کا وہ ہے صبر و تحمل کا مفہوم اور اس کے معنی۔ ٹھیک ہے، آپ نے اکثر جو ہے صبر اور تحمل کے معنی جو ہے وہ لفظ سنے ہوں گے۔ عام طور پر یہ دونوں الفاظ ایک ساتھ آتے ہیں، لیکن در حقیقت معنی اور مفہوم کے اعتبار سے دونوں الگ الگ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو ہے ہم صبر کے بارے میں پڑھیں گے، لہٰذا آج کا بھی جو ٹاپک ہے سب سے پہلے وہ ہے صبر۔ صبر کے معنی ہیں برداشت کرنا یا روکنا۔ ٹھیک ہے، صبر کے معنی برداشت کرنا یا روکنا۔ شرعی اصطلاح میں صبر سے مراد یہ ہے کہ انسان ہر قسم کے مشکل حالات کا ہمت کے ساتھ خاموشی سے مقابلہ کرے اور اس دوران مصائب و آلام کو جرأت و بہادری کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے برداشت کرے۔ اسلام میں ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اب اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ صبر کے لغوی معنی کیا ہیں۔ صبر سے مراد یہ ہے کہ انسان ہر قسم کے مشکل حالات کا ہمت کے ساتھ خاموشی سے مقابلہ کرے۔ ٹھیک ہے، اور اس دوران سیکنڈ پوائنٹ مصائب و آلام کو صرف اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرے۔ ٹھیک ہے، تو صبر کا مطلب آپ جب کسی بھی مقصد کے تحت کوشش کرتے ہیں، نیک نیت کے ساتھ کوئی کام شروع کرتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس دوران بہت ساری مشکلات اور مسائل جو ہیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جب آپ ان تمام مسائل کو ہمت اور بہادری سے برداشت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، کہ اللہ کا حکم ہے، تو یہ صبر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تمام تر مشکلات، جتنے بھی مصائب ہیں، یعنی کہ مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سب کو آپ برداشت کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے مقصد پر ڈٹے رہیں۔ صرف کسی کی بات کو، تکلیف کو برداشت کر لینا خاموشی سے اس پر، یہ صبر نہیں ہے،
بلکہ یہ تو مظلومیت ہو گئی، آپ کسی کا ظلم برداشت کر۔ صبر تو یہ ہے کہ آپ نے جس مقصد کے لیے جو ارادہ باندھ لیا ہے، جس کے لیے آپ نے کوشش شروع کی ہے، اس پر آپ ڈٹے رہیں، اب چاہے اس کے لیے کتنی ہی مصیبتیں آئیں، کتنی ہی پریشانیاں آئیں، کتنی ہی تکالیف آئیں، آپ کو اپنے مقصد سے ہٹنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے صبر دل کی کمزوری، بے چارگی اور بے بسی، اسلام میں صبر دل کی کمزوری، بے بسی، بے چارگی، بے بسی کی اور خاموشی کا نام نہیں، بلکہ کیا ہے؟ بلکہ جرأت، حوصلہ، عزم اور استقلال کے ساتھ مشکلات اور مصائب کو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے بھروسے پر برداشت کرنے کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی صبر کی چلتی پھرتی مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی تبلیغ کا، دعوت کا، کے مشن کا آغاز کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جو لوگ تھے مکے کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے تھے، اور انہوں نے ہر طرح سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تکالیف سے گھبرا کر یا پریشان ہو کر اپنے مشن کو نہیں چھوڑا، اور تب تک اس مشن میں لگے رہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن میں کامیاب نہ ہو گئے۔ مکے کے لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی، تمام جو لوگ تھے، قریش مکہ جو تھے، کفار مکہ جو تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ساتھیوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا، سماجی بائیکاٹ کر دیا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے ان مسلمانوں کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا کہ اب ان کے ساتھ کسی قسم کا لین دین، کاروبار، تجارت، شادی بیاہ، میل جول سب ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام جو پیروکار تھے، جو صحابہ تھے اور اپنے رشتہ دار تھے جو ان سب کو لے کر ایک تنگ گھاٹی میں جا کر رہنے لگے۔ ان میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، خواتین بھی تھیں۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اس گھاٹی میں رہے، تنگ گھاٹی میں، اور کس طرح سے انہوں نے کیا کھایا، کیا پیا، ہر طرح کی تکالیف برداشت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن ہرگز نہیں چھوڑا۔ یہ تمام تکالیف صرف اس لیے برداشت کی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشن میں کامیاب کر دے، کیونکہ ایک مشن لے کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے، اس کو پھیلانا تھا، تو یہ بہت اہم کام تھا، اور اس دوران جتنی مصیبتیں آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو برداشت کیا، صبر کا مظاہرہ کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے شہر جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو دولت کے نشے میں چور تھے، مغرور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر دھیان نہیں دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، دشمنی میں آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک خون میں بھر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو یہ دونوں پہاڑوں کو ایک ساتھ ملا دیا جائے تاکہ ان کا نام و نشان ختم ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور یہی کہا کہ یہ نہیں تو ان کے آنے والی نسلوں میں سے ضرور کوئی نہ کوئی اسلام قبول کرے گا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ تو یہ سارے واقعات ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم ہجرت کا واقعہ دیکھتے ہیں جو خود صبر کی ایک بڑی مثال ہے۔ اپنا گھر بار چھوڑنا، اپنا آبائی وطن چھوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ وطن سے محبت فطری عمل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بہت محبت تھی، لیکن صرف اور صرف اسلام کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف کو بھی برداشت کیا، اپنا ملک بھی چھوڑ دیا، لیکن اپنے مشن سے نہیں ہٹے، اپنے مقصد سے نہیں ہٹے۔ تو یہی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بے شمار واقعات ہیں جس سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر کی مثالیں ملتی ہیں۔ تو آپ کو اب صبر کی جو ہے وہ کے معنی اس کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک پوائنٹ ہمارا رہ گیا ہے، اس کو اور لکھ دیتے ہیں، بلکہ جرأت و بہادری، حوصلہ، عزم کے ساتھ مشکلات و مصائب کو صرف اللہ ذات کے بھروسے پر برداشت کرنا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم تحمل کی طرف جاتے ہیں۔ سیکنڈ ہمارا جو ورڈ ہے وہ ہے تحمل، ٹھیک ہے۔ اور تحمل جو ہے لفظ حمل سے نکلا ہے، اور اس کے جو معنی ہیں لغوی معنی برداشت کرنا، برداشت کرنا اور مصیبت کے وقت بے قراری اور مایوسی کا اظہار نہ کرنا ہے۔ اکثر لوگوں پر جب مشکلات آتی ہیں، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ ایک واویلا مچا دیتے ہیں، شور و غل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں، جو کہ بالکل بھی مناسب بات نہیں ہے۔ ان لوگوں میں تحمل نہیں ہوتا، ان میں برداشت نہیں ہوتی۔ تحمل تو یہ ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس ایمان کے ساتھ کہ یہ جو بھی تکلیف ہے، جو بھی مصیبت پریشانی ہے، یہ اس رب کی طرف سے آئی ہے، وہی اس کو ٹالے گا، وہی اس کو ختم کرے گا،
اور اس ایمان کے ساتھ اس کو برداشت کرنا، خاموشی کے ساتھ واویلا نہ مچانا، یہی تحمل ہے، ٹھیک ہے۔ اور مایوسی ہرگز نہیں کرنا، کیونکہ مایوسی کفر ہے، اور کفر اللہ کے وجود سے انکار ہے۔ اگر ہم مایوس ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، کیونکہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے، وہ ہر مصیبت اور پریشانی کا سامنا بہادری سے کرتے ہیں، اس کو برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تحمل سے کام لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اصطلاح شریعت میں کیا مطلب ہے اس کا، دیکھیے آپ، تحمل کا لفظ حمل سے نکلا ہے۔ تحمل کے لغوی معنی برداشت کرنا اور مصیبت کے وقت بے قراری اور مایوسی کا اظہار نہ کرنا ہے۔ اصطلاح شریعت میں تحمل سے مراد مجبوری اور بے بسی نہیں، بلکہ انتقام لینے کی قوت ہونے کے باوجود ناگوار بات کو برداشت کرنا اور جرم کو معاف کرنا، یہ تحمل ہے، ٹھیک ہے۔ اصطلاح شریعت میں تحمل سے مراد مجبوری اور بے بسی نہیں، بلکہ انتقام لینے کی قوت ہونے کے باوجود ناگوار بات کو برداشت کرنا اور معاف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، تحمل ہے، یعنی کہ ایک شخص نے ایک جرم کیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، اب دوسرا شخص جو ہے اس زیادتی کو برداشت کر کے اس شخص کو معاف کر دے، حالانکہ اس کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، وہ اس کا بدلہ لے سکتا تھا، لیکن اس شخص نے اس ظلم اور اس زیادتی کو صرف اس لیے برداشت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور نہ صرف اس کو برداشت کیا بلکہ اس شخص کو معاف کر دیا، یعنی اس پر احسان کر دیا، یہ تحمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور تحمل کا حکم دیتا ہے کہ ہم جو ہے برداشت کریں اور ہر بات پر بدلہ لینے کی کوشش نہ کریں، ورنہ معاشرے میں جو ہے وہ بے شمار برائیاں جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے احسان کا حکم دیا، احسان کرو، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو۔ تحمل کو آسان لفظوں میں بردباری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بردباری بھی کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں تحمل کے لیے حلم کا لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بردبار شخص کون ہوتا ہے؟ بردبار انسان پر اگر کوئی زیادتی کرے تو وہ جذباتی ہو کر فوراً اس کے مقابلے کے لیے نہیں نکلتا، بلکہ حالات کا صحیح جائزہ لیتا ہے، ٹھنڈے دل سے معاملے پر غور کرتا ہے کہ کیا واقعی اس پر زیادتی ہوئی ہے
یا خود اس کی اپنی غلطی ہے، وہ پوری طرح معاملے پر غور کرنے کے بعد مناسب قدم اٹھاتا ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں معاملات مختلف ہوتے ہیں، کسی کا جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی کی لڑائی ہو جاتی ہے، تو ہم لوگ جو ہے بات کو پوری طرح سمجھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں فوراً جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے معاملے میں کود پڑتے ہیں اور بس پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جو تحمل والے لوگ ہوتے ہیں، جو بردبار لوگ ہوتے ہیں، وہ ٹھنڈے دماغ سے پہلے معاملات کو سنتے ہیں، اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تمام معاملات کا جائزہ لینے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ آیا واقعی فلاں شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں، یا خود اس کی اپنی غلطی ہے۔ تو یہ تمام معاملات پر غور کرنے کے بعد بردبار شخص پھر صحیح طریقے سے فیصلہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی جھگڑے کے بارے میں، کسی کے بارے میں سنا اور سوچے سمجھے بغیر معاملے میں کود پڑا۔ یہ انتہائی جو ہے وہ غلط قدم ہے، اور یہ شخص ہرگز بردبار نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا صبر اور تحمل کا مفہوم۔ ٹھیک ہے، صبر کے لیے بردباری کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور قرآن میں صبر نہیں، تحمل۔ ٹھیک ہے، قرآن میں تحمل کے لیے حلم کا لفظ آیا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ آپ پوائنٹس لکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنی کاپیز نکال لیجئے تاکہ آپ کو آج کا کلاس ورک اور ہوم ورک دے دیا جائے۔ کلاس ورک آج کا 2 خالی جگہ پر کریں، اپنی بکس نکالیں، کاپی نکالیں، اس کی ریڈنگ کریں بک کی آج کے ٹاپک کی، اور اس کے بعد 2 بلینکس نکالیے اور 2 MCQs حل کریں۔ ٹھیک ہے، بس یہ آپ کا آج کا کلاس ورک ہے۔ اپنی ویڈیو کو سٹاپ کیجئے اور اپنا کلاس ورک کمپلیٹ کیجئے۔ اس کے بعد آج کا ہوم ورک، ٹھیک ہے، آج کا ہوم ورک ہے صبر اور تحمل کا مفہوم واضح کریں۔ آپ کی بک کا کوشچن نمبر 1 بھی ہے یہ، صبر اور تحمل کا مفہوم واضح کریں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ آپ کا آج کا ہوم ورک، اور اس کے ساتھ ہی آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔